کتنی عزت اور احترام سے ایک کی بچی کو بیاہ دلاتے ہو، پھر ٹھڈے مار کے گھر سے نکال دیتے ہو۔ ایک بزرگ کا کسی نے ہمیں کال کیا، اس نے کہا کہ کتنے لوگ ہیں یہاں بیٹھے ہیں محفل میں، ان سے پوچھا جائے کہ وہ جیسے خود ہیں خامد، جیسے خود شوہر ہیں، اپنی بچی کے لیے ایسا خامد پسند کریں گے وہ؟ ہم اوورال ہم اللہ ہمارے حال پہ رحمت کرے، ہم حال بس ہمارا ایسا ہی ہے کہ ہم جو ہے نا، وہ جو آپ کے گھر میں ہے آپ کی زوجہ محترمہ، وہ کسی کی بیٹی ہے اور اپنے باپ کو بڑی پیاری، یہ جو بچی ہے جو آپ کو دے دی ہے، اس کو اپنے ماں باپ کے گھر میں روٹی نہیں ملتی تھی؟ آپ کو کیوں دے دی؟ روٹی نہیں ملتی تھی اپنے ماں باپ کے گھر میں، کپڑے نہیں ملتے تھے اپنے ماں باپ کے گھر میں، آپ کو کیوں دے دی تھی؟ اللہ کا حکم ہے، یہ وہ بچی ہے جو آپ کے حوالے کر دی ہے، اتنا جگرا کر کے ماں باپ نے، یہ ماں باپ کو اتنی پیاری تھی، اس کی طرف دیکھنے والے کی اگلے آنکھ نکال دیتے تھے، صرف دیکھنے والے کی آنکھ نکال دیتے تھے لوگ، صرف دیکھنے والے۔ اتنے مردوں میں، اتنے مجمع عام میں اگلے نے یہ کہہ دیا کہ ہاں میں نے بچی تجھے دے دی۔ نبی رحمت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے کسی شاید کی کمی نہیں عطا فرمائی، ہر شاید اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کمال نصیب فرمائی ہے، کسی شاید میں کوئی گھاٹا نہیں رکھا، عزت میں، وقار میں، شان میں، مرتبے میں، حسن میں، جمال میں اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی شے میں کمی دی ہے؟ یقیناً نبی رحمت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شے میں زیادتی کا کبھی اللہ سے دعا نہیں مانگی، اے اللہ میرے حسن میں اضافہ کر، میرے جمال میں اضافہ کر، میرے مال میں اضافہ کر، میری آل میں اضافہ کر، میرے اہل و نہیں۔ قرآن پاک میں ایک ہی دعا مذکور ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ نے خود فرمایا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو کائنات میں سب سے بڑا عالم ہے، کائنات میں آپ سے بڑھ کے کوئی بڑا عالم نہیں ہے، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں تیرے سے بڑا کوئی عالم نہیں، سب سے زیادہ علم تجھے دیا ہے، پھر بھی وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اے حبیب پھر بھی اللہ سے یہ دعا کرتا رہے ربی زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اور اضافہ فرما، میرے علم میں اور اضافہ فرما۔ اور میں آپ کو پہلے بھی یہ عرض کر چکا ہوں کہ فضل العالم علی العابد کے فضل علی اعناکم، اللہ کے نبی فرمایا ایک عالم کی فضیلت ایک عابد پر، عبادت کرنے والا ایسے ہے کفضلی علی اعناکم، جیسے میری محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت تم میں سے کسی ادنا مسلمان پر ہے، ایسی یہ فضیلت علم دین کے ذریعے سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں برکہ ہے، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا النکاح نصف الایمان فلیتق اللہ فی نصف الباقی، فرمایا دوسرے حدیث میں فرمایا اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الایمان فلیتق اللہ فی نصف الباقی، فرمایا نکاح جو ہے، نکاح یہ کیا ہے؟ فرمایا کوئی دنیاوی دندا نہیں ہے، فرمایا النکاح نصف الایمان، آدھا ایمان نکاح ہے، آدھا ایمان نکاح ہے۔ اور جو دوسری بار میں نے پڑھی ہے فرمایا اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الایمان، جب کوئی بندہ نکاح کرتا ہے، تزویج کرتا ہے، شادی کرتا ہے، فرمایا فقد استکمل نصف الایمان، اس نے اپنا آدھا دین مکمل کر لیا ہے، فلیتق اللہ فی نصف الباقی، پس باقی کے آدھے دین کے بارے میں وہ اللہ سے ڈرتا رہے، آدھا دین اس کا مکمل ہو گیا، سیکیور ہو گیا۔ اور وہ حدیث برکہ جو میں نے پہلے بھی کئی دفعہ سنائی ہے، بھول جاتی ہے، ہمیں یاد دہانی ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح انگلیاں ارشاد فرمائی، اٹھائی کھڑی کی انگلیاں، اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ نے انگلیاں ارشاد فرمائی، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یضمننی، جو بندہ مجھے ضمانت دے دو چیزوں کی جو بندہ مجھے ضمانت دے، فقط اضمن له بالجنہ، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ضمانت کون لے رہا ہے؟ اللہ کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ضمانت دے رہے ہیں۔ فرمایا جیڑا بندہ
جو بندہ مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے کہ اس کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرے گا، دو چیزوں کو اللہ کے حکم سے ہٹ کے استعمال نہیں کرے گا، جو بندہ ضمانت دے میں محمد الرسول اللہ جنت کا ضامن ہوں، میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، وہ کون سی؟ فرمایا ما بین لحییہ وما بین رجلیہ، ایک وہ شے جو دو جبڑوں کے درمیان ہے زبان، اور ایک وہ فرمایا جو بین رجلیہ جو دو ٹانگوں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ۔ اب آپ کو پتہ چلا کتنی اہمیت ہے۔ فرمایا جس نے نکاح کیا اس کا آدھا دین مکمل ہو گیا، اس کا آدھا دین سیکیور ہو گیا، اس کا آدھا دین محفوظ ہو گیا، اس کو دنیاوی دندہ نہیں شمار کیا، عین دین ہے، عین دین ہے، عین دین ہے نکاح، عین دین ہے۔ پتہ ہی نہ ہو تو پھر تو میرا ہی غرق۔ اور پھر جو ضروری بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں جب شادی کرنی ہوتی ہے، منگنی کرنی ہوتی ہے، نکاح کرنا ہوتا ہے یا بارات لانی ہوتی ہے، کتنے اہتمام سے ہم کرتے ہیں یہ سارا کام، کتنی عزت سے جاتے ہیں بچی والوں کے گھر میں، کتنے احترام سے جاتے ہیں، کتنے چاہ سے خوشیوں سے ڈھول بجا کر باجے بجا کر لڑیاں ڈال کے ڈولکیاں مار کے لائٹنگ کر کے کتنے اہتمام سے جاتے ہیں، لیکن اگر خدا نخواستہ نباہ نہ ہو سکے، چھوڑنا پڑ جائے تو پھر کس طرح چھوڑتے ہیں؟ پھر کیسے چھوڑتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ، کیسے چھوڑتے ہیں؟ دھکے مارتے ہیں، ذلیل کر کے چھوڑتے ہیں، طرح طرح کے الزامات لگاتے ہیں، بعد میں بھی الزامات لگاتے رہتے ہیں، طلاق بھی دے دی، بعد میں بھی یہ الزام۔ میں نے آیت مبارکہ جو پڑھی ہے وہ اسی وجہ سے پڑھی۔ اللہ پاک فرماتا ہے اے ایمان والو جب تم کسی سے نکاح کرو، اذا نکحتم، سورہ احزاب ہے 22واں پارہ ہے، اس کی آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی مکمل۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا نکحتم المؤمنات، جب تم نکاح کرو مومنات کے ساتھ، مومن عورتوں کے ساتھ، ثم طلقتموہن، پھر تمہیں طلاق دینا پڑ جائے، ان کو طلاق دے دو، من قبل ان تمسوہن، اس سے قبل کہ تم انہیں مس کرو، یعنی رخصتی سے پہلے ہی طلاق ہو گئی، رخصتی کے بعد نہیں کہ رخصتی کی اتنا دن رہے، اس نے تمہاری اولاد پیدا کی، یعنی اس سے پہلے ہی اگر جدائی ہو جائے تو کیا فرمایا؟ فما لکم علیہن من عدۃ، تو عدت کوئی نہیں اس عورت کی جس کو چھونے سے پہلے، رخصتی سے پہلے طلاق ہوگی، اس کی عدت نہیں ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ فمتعوہن وسرحوہن سراحا جمیلا، جو تم نے ان کو مہر مقرر کیا ہے اس مہر میں سے کچھ مہر دو، آدھا مہر دینا ہوتا ہے، آدھا مہر دو، وسرحوہن سراحا جمیلا، اور اس کو چھوڑو اچھے طریقے سے۔ قرآن پاک میں جہاں بھی طلاق کا ذکر ہے وہاں پہ آپ دیکھیں، وہاں پہ یہی جملہ ہو رہا ہے، بار بار دہرایا ہے سرحوہن سراحا جمیلا۔ اور جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوا ہے یہ بھی سورہ احزاب ہے، اور 21ویں پارے کی آخری ایک دو آیتیں، 21ویں پارے آگے 22ویں پارے شروع ہو جائے گا۔ اللہ پاک کیا فرماتا ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن اللہ تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے اگر تمہیں دنیا کا مال چاہیے اور دنیا کی زیب و زینت چاہیے، فتعالین، تو پھر تم آؤ، امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، میں تمہیں مال دوں، مال و متاع دنیا کا مال متاع دے کر، اسرحکن سراحا جمیلا، تمہیں چھوڑ دوں اچھے طریقے سے، اچھے طریقے سے۔ میں نے زندگی میں نہیں دیکھا طلاق، یہ تو دیکھا ہے بڑے عالی شان طریقے سے لوگ بچیاں لے کے آتے ہیں، بیاہ کے لاتے ہیں، اور اسی سارے بچیاں لے آ، سارے بچیاں لے پہنا لے آ، گھر وچ بچیاں نے۔ ہم کس معاشرے کے لوگ ہیں، اس طرح کے ہم لوگ ہیں، اللہ اکبر۔ تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے؟ جب ہم نے دیکھا معاشرے میں جب بیانے کے لیے جاتے ہیں بڑی عزت سے احترام سے، جب چھوڑنے کا موقع آ جائے
نبی کریم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، اور کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جتنی بھی حلال چیزیں جتنی بھی ہیں، سب میں سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے مبغوض جو ہے، جس کے اوپر اللہ کا سب سے بڑا غضب ہے، مبغوض غضب، اس میں مفعول ہے نا، مبغوض عذاب کے غضب والی شے ہے حلال۔ فرمایا حلال چیزوں میں سے سب سے اللہ کی بات میں مبغوض طلاق ہے۔ اللہ کو طلاق پسند نہیں، اللہ کے حلال کی ہے، اور میں حلال ہونے کے باوجود اللہ کو ناپسند ہے سب سے بڑی۔ تو فرمایا سرحوہن سراحا جمیلا، اچھے طریقے سے چھوڑنا۔ اچھے طریقے سے کون چھوڑتا ہے؟ اچھے طریقے سے مجھے نہیں لگا کسی نے اچھے طریقے سے طلاق دی۔ جب بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، اللہ نے کیا بندوبست کیا ہے؟ فرمایا طلاق دے دی، اس کو اپنے گھر سے نہیں نکال سکتے، تمہارے گھر میں عدت پوری کرے گی۔ جب تک عدت میں ہے، تمہارے گھر میں ہے نان، نفقہ، سکنا، تینوں چیزیں جس طرح پہلے دیا جاتی تھی اسی طرح تمہارے اوپر واجب ہے، فرض ہے، تمہارے ذمہ۔ کون دیتا ہے؟ ذلیل کر کے لوگ گھروں سے نکالتے ہیں۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ سرحوہن سراحا جمیلا، اور چھوڑنا پڑ جائے تو انسانوں کی طرح، بندوں کی طرح۔ کہا جب تم نے بیائی تھی تو ایسے بیائی تھی؟ اللہ کہتا ہے وہ رشتہ جس کو اللہ کہتا ہے النکاح نصف ایمان، آدھا ایمان ہے، یہ نصف ایمان ہے، اس کا یہ بڑا گھر کرتے ہو۔ کتنی عزت اور احترام سے ایک لڑکی بچی کو بیاہ دلاتے ہو، پھر ٹھڈے مار کے گھر سے نکال دیتے ہو۔ ایک بزرگ کا کسی نے ہمیں کال کیا، اس نے کہا کہ کتنے لوگ ہیں یہاں بیٹھے ہیں محفل میں، ان سے پوچھا جائے کہ وہ جیسے خود ہیں خامد، جیسے خود شوہر ہیں، اپنی بچی کے لیے ایسا خامد پسند کریں گے وہ؟ ہم اوورال ہم اللہ ہمارے حال پہ رحمت کرے، ہم حال بس ہمارا ایسا ہی ہے کہ ہم جو ہے نا، وہ جو آپ کے گھر میں ہے، آپ کی زوجہ محترمہ، وہ کسی کی بیٹی ہے اور اپنے باپ کو بڑی پیاری تھی۔ یہ جو بچی ہے جو آپ کو دے دی ہے، اس کو اپنے ماں باپ کے گھر میں روٹی نہیں ملتی تھی؟ آپ کو کیوں دے دی؟ روٹی نہیں ملتی تھی اپنے ماں باپ کے گھر میں، کپڑے نہیں ملتے تھے اپنے ماں باپ کے گھر میں، آپ کو کیوں دے دی تھی؟ اللہ کا حکم ہے، یہ وہ بچی ہے جو آپ کے حوالے کر دی ہے، اتنا جگرا کر کے ماں باپ نے، یہ ماں باپ کو اتنی پیاری تھی، اس کی طرف دیکھنے والے کی اگلے آنکھ نکال دیتے تھے، صرف دیکھنے والے کی آنکھ نکال دیتے تھے لوگ، صرف دیکھنے والے۔ اتنے مردوں میں، اتنے مجمع عام میں اگلے نے یہ کہہ دیا کہ ہاں میں نے بچی تجھے دے دی، اس کی یہ قدر ہے، اس کا یہ بدلہ بنتا ہے کہ آپ اس کو ظلمن رکھیں، اور اگر خدا نخواستہ نباہ نہیں ہوا، کسی کی بھی غلطی ہوئی، نباہ نہیں ہوا، یہ طریقہ کار ہے کہ اس کو اس طریقے سے طلاق دی جائے، ذلیل کیا جائے، رسوا کیا جائے، بعد میں کورٹ کچہری میں اس کو گھسیٹ کے پھر وہاں پر طرح طرح کے الزامات لگائے جائیں۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ فرمایا اگر موقع آ جائے فمتعوہن وسرحوہن سراحا جمیلا، ان کو مال بھی دو، متاع بھی دو، اور اچھے طریقے سے ان کو رخصت کرو، اچھے طریقے سے رخصت کرو۔ بہترین آلے بھائی ہمارا نباہ نہیں ہو سکا، ہم اس پہ بڑے شرمندہ ہیں، تو ہمارا نباہ نہیں ہو سکا، ہم رخصت ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں اچھے طریقے سے، اس طرح۔ لیکن میں نے دیکھا نہیں اس طرح ہو۔ تو طلاق جو ہے اگر دینی پڑ جائے، اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ صرف ایک طلاق ہے بس، طلاقیں ایک سے زیادہ ہیں ہی نہیں۔ جو کام 3 طلاقوں نے کرنا ہے وہی کام 1 طلاق نے کر دینا ہے۔ 3 طلاقیں دینے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ اس لیے میں یہ کہتا ہوں جس بندے نے 3 طلاقیں دی ہیں، اکٹھی دی ہیں، اس کی ایسی کی تیسی، اس کا نکاح نہیں ہوگا آپس میں دوبارہ، حرام ہے، حرام ہے، حرام۔ بس 3 کیوں دی تو نے خود اپنے اوپر دروازے بند کیے۔ پھر اکٹھی 3 طلاقیں دینی جو ہے نا، اگر تم مرد ہے تینوں کٹھیاں دے دیتے ہوں مرد بننا، جڑا بننا، ہوں کھلنا کرنا تے وزن پانا، ہوں کو کبھی اتوں پکڑ لینا، کبھی اتوں بچ کر لینا،
کسی طریقے سے بحالی ہو جائے. جب اللہ اس کے رسول نے اور دین نے یہ کہا تھا طلاق ایک وقت میں صرف ایک طلاق ہے, تو انہیں 3 کیوں دی؟ یہی وجہ ہے. حضرت عمر نے صحیح منجی ٹھوکی تھی. آپ نے آرڈیننس جو پاس کیا تھا صحیح کیا تھا, سارے صحابہ کے اس پہ اجماع ہے. اس لیے اگر کوئی پہلے تھا بھی کہ 3 طلاقوں کو کسی صورت میں ایک قرار دیا گیا, صحابہ کے اجماع کے بعد فنش, بس بات ختم ہے. جو بندہ 3 طلاقیں اکٹھی دیتا ہے نا, اس کا کوئی حل نہیں, بس اس کا یہی علاج ہے. ظالم کے بچے کسی کی بیٹی کو 3 طلاقیں دیتے ہوئے تیری زبان نہیں کھاپتی, اکٹھی 3 طلاقیں دے دی. تو عرض کر رہا ہوں بھائی, اگر خدا نہ خاصہ, اب قرآن پاک نے کیا طریقہ بیان فرمایا ہے؟ قرآن پاک فرماتا ہے کہ ایمان والو, اگر تمہارے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم, فرمایا مرد جو ہیں وہ عورتوں پر قوام ہیں کیونکہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. اللہ نے فضیلت دی ہے بعض کو, کسی کو حسن و جمال میں فضیلت دی ہے, کسی کو مال دولت میں فضیلت دی ہے, کسی کو قدرات میں فضیلت دی ہے, کسی کو حسب نسب میں, کسی کو کہیں پیدا کیا, کسی کو کہیں پیدا کیا. بعض کسی کو مرد بنایا, کسی کو عورت بنایا, کسی کو ٹھیرا بنایا, کسی کو لمبا بنایا, کسی سے ناک موٹا ہے, کسی سے پتلا. تو یہ اللہ نے فرمایا, اللہ نے تم کو بعض پر فضیلت دی ہے, لیکن فرمایا مرد جو ہے عورتوں پر حاکم ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تمہارا آپس میں نباہ نہ ہو سکے, آپس میں اختلاف ہو جائے اور تمہاری اتباع نہ کرے, تو اللہ پاک فرماتا ہے سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے اللہ پاک نے فرمایا فعظوہن, ان کو واعظ کرو, نصیحت کرو. واہجروہن فی المضاجع, اگر پھر بھی وہ نہ سمجھے اپنا بستر ان سے الگ کر لو. واہجروہن فی المضاجع, ان سے بستر الگ کر دو. اور اگر پھر بھی نہ سمجھیں وضربوہن, پھر ان کو مارو. اور اگر فرمایا پھر بھی اگر وہ تمہاری اطاعت کرے فلا تبغوا علینا سبیلا, تو پھر بہانے سے ان کو مارنے کٹنے کا بہانے نہ تلاش کرو, پھر تم بھی بندوں کی طرح نباہ کرو. پھر آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے, یہ سٹیپ بائی سٹیپ بیان کر رہا ہوں, 5 پارہ سورۃ النساء. آگے اللہ تعالیٰ کیا فرمایا؟ فرمایا پھر بھی اگر نباہ نہ ہو پھر کیا کرو؟ طلاق نہیں. یعنی طریقہ دیکھیں, اگر عورت تمہاری اتباع نہیں کرتی, اطاعت نہیں کرتی تمہاری, تو کیا کرنا ہے؟ فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن فإن أطعنکم فلا تبغوا علیہن سبیلا. 3 سٹیپ بیان کیا. اس کے بعد کیا فرمایا؟ پھر بھی کہنا ہے فرمایا فبعثوا حکما من اہلہ وحکما من اہلیہا, فرمایا ایک بندہ کڑی والے گھروں بلاؤ, ایک بندہ مرداں والے گھروں بلاؤ, 2-4 سیانے بندے داؤ, وہ انہوں نے سمجھاؤ, انہوں نے گلاں سنن, گلاں سن کے پھر حساب لاؤ کہ انہوں نے آپس نباہ ہو سکتا ہے یا نہیں. جی رکھن نباہ ہوتا ہے تو انہوں نے صلح صفائی کراؤ. طلاق نہیں, طلاق کا حکم نہیں دیا بھئی وہ بندے دام دماغ. ایک قرآن ہے نے, قرآن گپ شریف نہیں نے, اللہ کا قرآن ہے نے. فَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا, پھر بھی اگر تھانوں انہاں درمیان رولے دا خدشہ ہوئے, کیا فرمایا؟ فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا, ایک بندہ بلاؤ منڈے والے پاسوں, ایک بٹھاؤ کڑی والے پاسوں. اِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا, اگر دیکھن کے انہاں دے درمیان کوئی گنجائش بندی ہے بسنے دی کہ اللہ توفیق دے گا تو انہاں صلح کرا دو. تو پھر فرمایا ان اللہ کان علیما خبیرا, اللہ رب العالمین علم والا ہے اور خبر رکھنے والا ہے. اللہ نے علم یہ ہے کہ خبر بھی رکھنے والا ہے. فرمایا اگر دیکھو کہ آپس طلاق تو نہیں فرمایا ذرا جی اونچی نیچ ہوئی, ذرا جی اڑبڑ ہوئی, طلاق کٹ مرو. جن نے طلاق دیتی ہے ان کا علاج ہے, ان کی طلاق انہوں بالکل ان تے مسلط کی دی جائے گی, ایسی کی تیسی. تو طلاق کیوں دیتی بھائی تمہیں؟ اللہ کیا فرماتا ہے؟ اگر عورت سمجھانے سے نہ باز آئے بستر الگ کر لو, پھر بھی باز آتی ہے, فرمایا فَضْرِبُوهُنَّ, مارو اس کو. مارنے کا بھی حکم اللہ نے اجازت دی ہے. پھر بھی اگر نہیں بنتی تو بندے بٹھاؤ رحمان میں, اسی ڈائریکٹ طلاق کٹ ماری. تو میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, میرے دوستوں, اللہ رب العالمین ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. ہمارے ایک عالم دین تھے, ان کی میں نے بات سنی, بڑی انہوں نے کمال کی بات کی تھی, ٹائم ہو گیا پورا. انہوں نے کہا تھا کہ آج تک میں نہیں دیکھا مسلمانوں میں تو کسی نے صحیح طلاق دیتی ہو, صحیح طریقے سے. میں نے بھی نظر میں نہیں دیکھا کہ کسی بندے نے طلاق دی ہو, اگر ضرورت پڑ گئی ہے اس نے صحیح شرعی طریقے سے طلاق دی ہو. اس لیے
میں آپ کو مشورہ دوں گا اپنی طرف سے، میرے گھر میں بیٹی ہے، آپ کے بڑے بیٹیوں، جس کو رشتہ دے رہے ہو بچی کا رشتہ، آپ اس سے یہ پوچھو کہ اس کو یہ پتا ہے طلاق کیسے دیتے ہیں، جہار کس کو کہتے ہیں، لعان کس کو کہتے ہیں، یہ چیز اس کو پتا ہے؟ اور اپنے بچوں، آپ اپنے بیٹوں کو پتا ہے؟ نہیں پتا ہے اس کو پتا کراؤ، شادی کی فکر کرو، لیکن اس کی بھی فکر کرو کہ سارے بچے نو شادی کے مطلب مسائل کا پتا بھی ہے کہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اما علیہ الا البلاغ المبین۔